اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے کہ انسان کس طرح سے پاک کرے گا، کس طرح سے عمل کرے گا اگر چھیٹ پڑ جائے۔ اس میں بہت زیادہ توہمات کے لوگ شکار ہوتے ہیں کہ اگر چھیٹ پڑ جاتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور چھیٹ پڑ جائے تو پھر ہم نہانا ہے، نماز کیسے پڑھیں گے جب تک نہا نہیں لیں گے۔ اور تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان چھیٹ پڑ جائے تو نہائے، چاہے بدن کے اوپر چھیٹ پڑے، چاہے لباس کے اوپر چھیٹ پڑے، پہلے تو یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ نجس ہے۔ اگر نجس ہے تو نہانا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا ہی حصہ پاک کریں گے جتنا نجس ہوا ہے، جتنے پہ چھیٹ پڑی ہے، یقین کے ساتھ، یقین حاصل ہو کہ یہاں پہ چھیٹ پڑی ہے اور یہ پانی یہ نجس تھا، یہ کیچڑ نجس تھی، یہاں سے چھیٹ پڑی ہے، تو جس حصے پہ چھیٹ پڑی ہے، بدن کا ہو یا لباس کا، اتنا ہی حصہ پاک کر لیں گے، غوطہ کر لیں گے، ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، شرعی حکم پر عمل کر لیں گے۔ پورا نہانا ہے، پورا لباس دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھیٹ نہ پڑے، کسی اور وسیلے سے بدن لباس نجس ہو جائے تو اتنا ہی حصہ پاک کر لیں گے تو بدن اور لباس پاک ہو جائے گا۔ پورا نہانا ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ توہم ہے، وہم ہے، شیطانی حربہ ہے، ایک واجب سے روک دینے کا، واجب عمل سے روک دینے کا۔ اس کی وجہ سے انسان بہت سے واجب کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی چیز کے جب تک یقین نہ ہو اس کو نجس نہیں سمجھنا چاہیے۔ کل ما لم تعلم انہ نجس فہو طاہر۔ علم فقہ میں یہ کلیہ بیان کیا گیا، جب تک کسی چیز کی نجاست کا علم نہ ہو وہ پاک ہے۔ جب علم ہو جائے کہ نجس ہے تو نجس ہے، ورنہ نجس نہیں ہے، اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ سو خدا مند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توہمات سے، شکوک و شبہات سے محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔